عبدالحبیب بھائی، یوم دعوت اسلامی۔ جی یقیناً یہ بہت ہی خوشی کا دن ہے، اور جس نے ہمیں سب کچھ دیا اب اس کا یوم منانے کا وقت آ رہا ہے۔ ہسٹری بنتی ہے سب، کوئی چیز جو ہے تاریخ رقم کی جاتی ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ تاریخ ہمارے سامنے رقم ہوئی ہے۔ یہ 40 ایئرز، ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں، کسی نے 30 سال دیکھے، کسی نے 25 دیکھے، اور ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو ڈے 1 سے لے کر آج تک دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں۔ کچھ دھندلی یادیں مجھے بھی یاد آ رہی تھی کہ ایسا لگتا ہے زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ امیر اہل سنت تھے، چند رفقا تھے، وہ بسوں میں سفر تھا، وہ موٹر سائیکل پہ سفر، یعنی یہ سب چیزیں آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے امیر اہل سنت اپنا ٹفن لے کے چلتے تھے، اور وہ ایک جملہ بچپن سے سنا نا، ہمت مردہ تے مدد خدا، اس کی ایک بالکل زندہ جاوید مثال ہمارے سامنے امیر اہل سنت ہیں کہ اس شخص میں وہ ہمت اور وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نظر آیا امیر اہل سنت میں کہ غربت تھی، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اور وہاں سے چلنے والی تحریک، آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں دعوت اسلامی نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو ہم سوچا کرتے تھے کہ کیا کبھی ایسا ہوگا، آج وہ چیزیں بڑھ کر دعوت اسلامی کے لیے آ رہی ہیں، وہ راستے کھل رہے ہیں، وہ ترقیاں نظر آ رہی ہیں۔ ان ملکوں کے جن کے نام پڑھتے تھے، آج ان ملکوں میں دعوت اسلامی جو ہے وہ الحمدللہ اپنے مراکز قائم کر رہی ہے۔ مطلب میں نے تو یہ دیکھا ہے، چھوٹی سی یوں سمجھے کہ جو میری زندگی ہے دعوت اسلامی میں، کہ امیر اہل سنت کی زبان سے کوئی جملہ، کوئی خواہش کا اظہار ہوتا ہے کہ کاش یہ بھی دعوت اسلامی میں ہو جائے، یا یہاں بھی دعوت اسلامی پہنچ جائے، اور کچھ دنوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بڑے اچھے انداز سے دعوت اسلامی کی انٹری بھی ہوتی ہے، وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ پاک اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے۔ چونکہ اوورسیز کی بھی ذمہ داری میرے پاس ہے، کئی ایسے ممالک ہیں کہ نقشے پر ہی دیکھے تھے اور سوچتے تھے، مگر آج دعوت اسلامی نے وہاں وہ کچھ کر دکھایا، اور جا کر دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ بیرون ملک میں جو لوگ ہیں وہ تو پیسے کمانے گئے تھے، وہ تو دنیا دیکھنے گئے تھے، یعنی یہاں کے لوگ وہاں کی ماڈرن لائف گزارنے گئے۔ امریکہ کے کچھ اسلام بھائی پچھلے ہفتے ہی کراچی آئے ہوئے تھے اور میری ان سے ملاقات ہوئی۔ 2 بھائی ہیں، دونوں ماشاءاللہ با شرح با امامہ دعوت اسلامی کے مبلغین، کیلیفورنیا سے آئے۔ ایسا وہ دونوں پڑھنے گئے، دعوت اسلامی کا ماحول انہیں یہاں نہیں ملا۔ امریکہ میں پڑھنے گئے کمپیوٹر انجینئرنگ، وہاں انہیں دعوت اسلامی کا ماحول ملا۔ دونوں با امامہ، چہرے پر داڑھی، دعوت اسلامی کے مبلغین بن گئے، اور آج ماشاءاللہ وہاں ٹھیک ٹھاک سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ وہ جو ریولوشن ہے، اب یہ برمنگھم غالباً یہ وہی بیٹھے ہوئے فضیل صاحب اسٹیچفورڈ کے، اسٹیچفورڈ فیضان مدینہ میں بیٹھے، وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اسٹیچفورڈ فیضان مدینہ کو یہ اگر میں کہتا ہوں صرف اسی کی ہسٹری بیان کر دی جائے تو ان دا ہسٹری آف اسلام ایسے واقعات ہم پہلے صحابہ کرام کے زمانے میں سنتے تھے، اور یہ برمنگھم میں جو ہوا، اس جگہ کو ایسا ہم دیکھنے گئے تھے۔ جب برمنگھم میں گئے تھے، فضیل شاہ صاحب بھی ساتھ تھے، سید صاحب بھی ساتھ تھے، تو ہم جب وہاں گئے تو سچی بات ہے جو مجھے اپنی کیفیت آج بھی یاد ہے کہ جہاں شیطان کی عبادت ہوتی تھی، شیطان کو پوجا جاتا تھا۔ میں نے آج تک اور مذہبوں کی عبادت گاہوں کے بارے میں سنا تھا، یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی بھی کوئی جگہ ہوگی جہاں بیٹھ کر شیطان کی پوجا کی جاتی ہے۔ ہم اس جگہ پر گئے، ایگزیکٹلی یہی وہ جگہ تھی، اور وہاں ایک کمرہ تھا جس کمرے میں جا کر میری اپنی کیفیت بھی کچھ چینج ہو گئی۔ زمین بھی بلیک، دیواریں بھی کالی، کھڑکیاں بھی بند، یعنی ایک سوراخ بھی نہیں تھا روشنی کا اندر آنے کے لیے، اور بتایا گیا کہ اس کمرے میں کالے کپڑے پہن کر بیٹھ کر یہاں شیطان کو پکارا جاتا تھا۔ اچھا، جو بھی اس جگہ کو لینے آتا تھا وہ پرچیز نہیں کر پاتا تھا، چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ جگہ بڑی زبردست ہے، جگہ آپ بھی گئے، ہم وہاں ٹھہرے بھی ہیں، وہاں ماشاءاللہ اب تو کیا کیا موجود ہے۔ تو وہاں جب اس جگہ کو لینے گئے تو اسلام بھائی نے کہا کیا کرنا ہے، لینی نہیں لینی؟ تو میں نے کہا ہمارا تو نعرہ ہی یہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اس سے اچھی کون سی جنگ ہے کہ جہاں شیطان کی عبادت ہوتی ہے وہاں انشاءاللہ رحمان عز و جل کو سجدے ہوں گے۔ وہ جگہ لی الحمدللہ، وہاں پر آج مسجد ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے، اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے، مکتبۃ المدینہ ہے، مدری چینل کے اسٹوڈیو ہیں، یعنی پورا دعوت اسلامی کا ایک شاندار مدنی مرکز بن گیا۔ یہ ایک جگہ برمنگھم کے اندر، یہ ایک ایسی جگہ جہاں پر مطلب یوں سمجھے کہ مسلمان اسلامی ملک نہیں ہے، وہاں یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ ایسا روحانی کنیکشن ہے دعوت اسلامی کا کہ اب بہت چیزیں ماشاءاللہ آپ سے بھی وہ ہمت ملتی ہے کہ کر جاتے ہیں، کہ ہو جائے گا، رکاوٹ نہیں آنی، پیر صاحب کی دعائیں ساتھ ہیں، اور اللہ کرتا ہے کہ وہ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اب FGRF ہمارے پاس آیا، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے لیے نیو بورن بیبی ہوتی ہیں چیزیں، یعنی ہم بہت نئے ہوتے ہیں کسی بھی کام میں، لیکن جب ہم کرتے ہیں الحمدللہ تو لوگ اس کو ٹرینڈ سیٹ بنا کے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری تنظیمیں یہ کام برسا برس سے کر رہی ہیں، مگر جب دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے کسی کام میں آتی ہے تو وہ شاید بہت ساروں سے بہت جلدی آگے نکل جاتی ہے۔ حالانکہ ہماری کوئی نیت کسی کو ہرانے جتانے کی نہیں ہوتی، مگر ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت ہے، مین پاور امیر اہل سنت کی دعائیں ہیں، اخلاص ہے، اور پھر وہی ڈیڈیکیشن۔ دعوت اسلامی
اسلامی والوں کا جو ڈیڈیکیشن ہے، صاحب ویلفیئر کے بہت سارے کام ہیں جس میں پیسے دے کر بھی ورکر نہیں ملتے، اور ہمارے لوگ اتنی کیچڑ میں وہ خود ہی اتر جاتے ہیں اور جا کر لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. سیلاب کے اندر ہم نے دیکھا، زلزلے میں ہم نے دیکھا، یہ کووڈ کے زمانے میں دیکھا. یہ بلڈ دینا، آج دنیا کیوں دعوت اسلامی کو سلیوٹ کر رہی ہے کہ بلڈ دینا اس زمانے میں کہ جب اعلان ہوتا تھا ہاسپٹل کے قریب نہ جانا، اور اب دعوت اسلامی والے گویا اپنی جان خطرے میں ڈال کر باہر نکلے. وہی امیر اہل سنت کا اعلان تھا کہ اگر میرا خون کام آتا ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. آپ یقین کریں اسلامی بہنوں کی طرف سے میسج آئے کہ ہمیں بھی اس دعا سے حصہ چاہیے، ہم بھی بلڈ دینا چاہتی ہیں. ہم نے کہا نہیں، ہمارے اسلامی بھائی بھی بہت ہیں، پہلے ان کی باری تو آنے دیں. 45,000 سے زیادہ بلڈ بیگز اگر کوئی تحریک دے سکتی ہے، 45 کروڑ روپے خرچ کرنا آسان ہے. 45 کروڑ روپے خرچ کرنا آسان ہے. 45,000 لوگوں کو گھر سے باہر نکال کر خون دے جانا، یہ کسی سے نہیں ہو سکتا. یہ اللہ میرے مرشد کو سلامت رکھے. یہ دعوت اسلامی سے لوگوں کی وہ وفاداری ہے، وہ اور وہی بات کہ احسان ہے دعوت اسلامی کا. آج واقعی جذبات وہ ہیں، اور آپ 2 سپٹمبر کو بھی جذبات دیکھیں گے کہ دعوت اسلامی نے جو ہمیں دیا، صرف ہمیں نہیں دیا، ہمارے بچوں کو دیا، ہماری فیملی کو دیا. ہم صرف اپنے بارے میں سوچیں، اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی تو ہم کدھر ہوتے، ہمارے عقیدے کا کیا ہوتا، ہمیں یہ کون سکھاتا یہ باتیں. اتنی محبتیں دی امیر اہل سنت نے، پیٹ تھپک تھپک کے ہم سب کو یہاں پہنچا دیا. آج بولنا سکھایا تو پھر کیوں نہ احسان مانے. یہ دن تو یوں سمجھے شکرانے کا دن ہے، امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کے احسان ماننے کا دن ہے. اور ایک میں نہیں، ایسے لاکھوں عاشقان رسول ہوں گے، دعوت اسلامی والے ہوں گے جو یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ دعوت اسلامی ہم سے جان مانگے، ہماری جان بھی حاضر ہے. اللہ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. اس غم سے ہونا پائے گا ادا عطار کا، عمر بھر گئے جانو دل سے شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ